بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم السلام علیکم۔ 97 ہجری ذی الحج کا آخری عشرہ ہے اور بیت اللہ میں انسانوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر دکھائی دے رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے مہمان دور دراز کا سفر کر کے یہاں پہنچے ہیں۔ ان میں پیدل بھی ہیں اور سوار بھی، بوڑھے بھی اور جوان بھی، کالے اور گورے بھی ہیں اور عربی اور عجمی بھی۔ ان میں آقا بھی ہیں اور غلام بھی۔ یہ سب رب کائنات کے حضور سر جھکائے، امیدوں کے دامن پھیلائے، گریہ و زاری کرتے ہوئے والہانہ انداز میں چلے آ رہے ہیں، جھکے جا رہے ہیں۔ وہ دیکھو ننگے سر ننگے پاؤں، ایک تہہ بند پہنے ایک چادر اوڑھے خلیفہ سلمان بن عبد الملک جو گیانہ انداز میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے۔ آج یہاں سب امتیاز ختم ہیں، اللہ کے دربار میں سب برابر ہیں۔ خلیفہ بھی عام لوگوں کی طرح حج کا لباس پہنے حاضر ہے۔ اس کے پیچھے دو حسین و جمیل شہزادے جو گیانہ لباس پہنے سر جھکائے دربار الہی میں حاضر ہیں۔ بادشاہ سلامت نے طواف سے فارغ ہوتے ہی اپنے وزیر سے پوچھا، مفتی اعظم مکہ اس وقت کہاں ہوں گے؟ اس نے عرض کی کہ وہ بیت اللہ کے مغربی جانب نماز ادا کر رہے ہیں۔ بادشاہ سلامت دونوں بیٹوں کے ساتھ وہاں گئے۔ جب چلے تو حفاظتی دستہ حرکت میں آیا۔ اس نے راستہ بنانے کے لیے لوگوں کو پیچھے ہٹانا چاہا، لیکن بادشاہ سلامت نے اپنے حفاظتی دستے کو منع کر دیا اور فرمایا، یہ دربار الہی ہے، یہاں سب برابر ہیں۔ یہاں وہی افضل ہے جس کی عبادت قبول ہو جائے اور وہ متقی ہو۔ یہ کہتے ہوئے خلیفہ اس شخص کی طرف چل دیے جس کے بارے میں اپنے وزیر سے پوچھا تھا۔ دیکھا کہ وہ ابھی تک نماز میں مصروف ہے اور دنیا و ما فیہا سے بے نیاز رکوع و سجود میں منہمک ہے۔ لوگ اس کے انتظار میں دائیں بائیں اور پیچھے بیٹھے ہیں۔ بادشاہ بھی عام لوگوں کی طرح بیٹھ گئے اور بیٹوں کو بھی ساتھ بٹھا لیا۔ اب یہ دونوں شہزادے غور سے اس شخص کی طرف دیکھ رہے ہیں جس کی ملاقات کا شوق خلیفہ اور بہت سے دیگر افراد کو ہے۔ سب لوگ ٹکٹکی باندھے اس کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کب نماز سے فارغ ہو اور اس سے ہم کلام ہوں۔ شہزادے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک حبشی نژاد بوڑھا گنگریالے بال والا آدمی نماز پڑھ رہا ہے۔ ابا حضور سمیت سب لوگ اس انتظار میں ہیں جب یہ شخص نماز سے فارغ ہوا اور اپنا رخ اس طرف کیا جدھر خلیفہ جلوہ نشیں تھا۔ خلیفہ نے مؤدبانہ سلام عرض کیا تو اس نے بڑے بے نیازی کے انداز میں سلام کا جواب دیا۔ دعا سلام کے بعد خلیفہ نے حج کے مسائل دریافت کرنا شروع کیے اور اس نے ہر مسئلے کا تفصیلی اور مدلل جواب دیا۔ جب تمام مسائل دریافت کر لیے تو خلیفہ سلمان بن عبد الملک اس شخص کا شکریہ ادا کیا، دونوں بیٹوں کو ساتھ لیا اور صفا و مروہ کی طرف چل دیے۔ اس حال میں کہ وہ صفا و مروہ کے درمیان سعی کر رہے تھے، شہزادوں نے منادی کی آواز سنی۔ کوئی پکارنے والا یہ کہہ رہا تھا، مسلمانوں ذرا غور سے سنو، اس مقدس مقام بیت اللہ میں حضرت عطا بن ابی رباح کے علاوہ لوگوں کو کوئی اور شخص فتویٰ جاری نہیں کر سکتا۔ ہاں کسی وجہ سے اگر وہ یہاں موجود نہ ہوں تو ان کی غیر حاضری میں عبداللہ بن ابی یحییٰ کو فتویٰ دینے کا حق ہے۔ یہ اعلان سن کر ایک شہزادے نے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، ابو حضور، حکومت کا یہ کارندہ اعلان کر رہا ہے کہ یہاں عطا بن ابی رباح کے علاوہ کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا، حالانکہ آپ نے تو تھوڑی دیر پہلے ایک ایسے شخص سے دینی مسائل دریافت کیے ہیں جو بظاہر معمولی سا معلوم ہوتا تھا۔ اس نے تو آپ کی پرواہ بھی نہیں کی اور نہ ہی کوئی تعظیم بجا لایا۔ یہ بات سن کر خلیفہ نے بیٹے سے کہا، میرے پیارے بیٹے، وہ شخص جس کے سامنے ہم بادب بیٹھے دینی مسائل پوچھ رہے تھے وہی تو عطا بن ابی رباح ہیں۔ تم آج اس کی شان بے نیازی اور ہماری اس کے سامنے عاجزی و انکساری اور درماندگی کا بچشم خود مشاہدہ کر چکے ہو۔ یہ عظیم شخصیت اپنے علم عمل اور تقوی کی وجہ سے آج یہاں حضرت عبداللہ بن عباس کی مسند کے وارث ہیں۔ اور پھر فرمایا، بیٹا علم حاصل کرو، علم ایک کمینے شخص کو معزز بنا دیتا ہے
گمنام کو شہرت اور غلام کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ خلیفہ سلمان بن عبد الملک نے علم کی شان کے متعلق کوئی مبالغہ آرائی نہیں کی تھی، بلکہ ایک حقیقت بتائی تھی، کیونکہ حضرت عطا بن ابی رباح بچپن میں ایک مکی عورت جو مالدار تھی اس کے غلام تھے، لیکن اللہ نے ان کو بچپن سے ہی علم کی طرف راغب کر دیا تھا۔ انہوں نے اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، ایک حصہ اپنے آقا کے لیے اور اس میں وہ پوری جاں فشانی سے گھریلو کام کرتے، دوسرا حصہ اپنے رب کی عبادت کے لیے مخصوص تھا جس میں پوری توجہ سے عبادت الہی میں مصروف رہتے، اور تیسرا حصہ حصول علم کے لیے خاص تھا اور اس میں وہ حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان کے علاوہ جو بھی صحابہ کرام اس وقت موجود تھے ان کے سامنے انہوں نے زانوئے تلمذ طے کیے، یہاں تک کہ ان کا سینہ علم، فقہ اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معمور ہو گیا۔ جب دولت مند مکی خاتون نے یہ دیکھا کہ اس غلام نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے بیچ ڈالا ہے اور اپنی زندگی حصول علم کے لیے وقف کر دی ہے، تو اس رحم دل خاتون نے اللہ کی خوشنودی کے لیے اسے اپنی غلامی سے آزاد کر دیا تاکہ اسلام اور مسلمانوں کو اس سے فائدہ پہنچے۔ آزادی ملتے ہی حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ نے بیت اللہ میں ڈیرے ڈال دیے، اسی کو اپنا گھر سمجھا جس میں انہوں نے پناہ لی، اسی کو اپنا مدرسہ سمجھا جس میں وہ علم حاصل کریں، اور اسی کو اپنی عبادت گاہ سمجھا جس میں تقوی و اطاعت کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے۔ مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مسلسل 20 سال حضرت عطا بن رباح رحمۃ اللہ علیہ مسجد الحرام میں مقیم رہے۔ جلیل القدر تابعی حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ علم کے ایک ایسے اعلیٰ و عرفہ مقام پر فائز ہوئے جس پر ان کے ہم عصر تابعین میں سے چند ایک کے علاوہ کوئی نہ ہو سکا۔ آپ کے علمی مقام کا اس سے اندازہ لگائیں کہ جب حضرت عبداللہ بن عمر عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے تو وہاں کے لوگ ان سے دینی مسائل کے لیے امڑ پڑے۔ ہر ایک کی خواہش تھی کہ آگے بڑھ کر ان سے کوئی نہ کوئی مسئلہ پوچھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھ کر ارشاد فرمایا، اے اہل مکہ، مجھے یہ منظر دیکھ کر بہت تعجب ہوا کہ آپ جوک در جوک مجھ سے دینی مسائل پوچھنے آئے ہیں، جبکہ عطا ابن ابی رباح ہر وقت تمہارے درمیان موجود ہیں اور ان سے بہتر دینی مسائل بھلا کون جانتا ہے۔ حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ پر دنیا بڑی مہربان ہوئی، لیکن انہوں نے دنیا سے ہر ممکن اجتناب کیا اور زندگی پر صرف ایک قمیض پر گزارا کیا، اور قمیض بھی ایسی پہنتے جس کی قیمت 5 درہم سے زیادہ نہ ہوتی۔ حکمرانوں نے بیشتر مواقع پر انہیں دربار میں آنے کے لیے بلایا، لیکن انہوں نے وہاں جانے سے اجتناب کیا۔ انہیں اس بات کا ڈر تھا کہ بادشاہوں کے دربار میں حاضری سے میری روحانی کیفیت دھندلا جائے گی، لیکن کبھی کبھار مسلمانوں کے فائدے کی خاطر خلیفہ وقت کے دربار میں چلے جایا کرتے تھے۔ حضرت عثمان بن عطا خراسانی کہتے ہیں کہ میں اپنے ابا جان کے ساتھ ہشام بن عبد الملک کی ملاقات کے لیے اپنے عمدہ گھوڑے پر سوار ہو کر دمشق کی جانب روانہ ہوا تو راستے میں دیکھتا ہوں کہ ایک بوڑھا آدمی موٹی اور کھردری قمیض پہنے، بوسیدہ جبہ زیب تن کیے، معمولی سی ٹوپی سر پہ رکھے، سیاہ رنگ کے گدھے پر سوار دمشق کی جانب رواں دواں ہے۔ مجھے یہ منظر دیکھ کر ہنسی آ گئی تو میں نے مسکراتے ہوئے اپنے ابا حضور سے پوچھا، یہ عجیب و غریب آدمی کون ہے؟ آپ نے ابا جان نے کہا، خاموش رہو، یہ فقہائے حجاز کے سردار عطا بن ابی رباح ہیں۔ جب وہ ہمارے قریب آئے تو ابا جان گھوڑے سے اتر کر ان سے بغلگیر ہو گئے۔ دونوں نے ایک دوسرے سے حال دریافت کیا اور پھر دونوں اپنی سواری پر سوار ہوئے اور سوئے منزل چل دیے، یہاں تک کہ ہشام بن عبد الملک کے محل کے دروازے پہ جا کھڑے ہوئے۔ ابھی وہاں پہنچے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ اندر سے بلاوا آ گیا اور میرے ابا اور ان کے ساتھی بزرگ
مفتی اعظم مکہ حضرت عطا بن ابی رباح اندر تشریف لے گئے اور وہیں میں کھڑا رہا۔ جب دونوں بزرگ دربار سے باہر آئے تو میں نے ابا جان سے پوچھا ملاقات کیسی رہی؟ تو فرمانے لگے کہ جب خلیفہ ہشام بن عبد الملک کو پتہ چلا کہ باہر محل کے دروازے پر عطا بن ابی رباح کھڑے ہیں تو فوراً انہیں اندر آنے کی دعوت دی گئی۔ بخدا مجھے بھی انہی کی وجہ سے دربار میں جانے کا موقع ملا۔ جب ہشام نے انہیں آتے ہوئے دیکھا تو تعظیماً کھڑا ہو گیا اور والہانہ انداز میں مسلسل خوش آمدید کہنے لگا، یہاں تک کہ انہیں اپنے برابر تخت پہ بٹھایا۔ دربار میں اس وقت ملک کی اہم شخصیات جلوہ افروز تھیں، سب ایک دوسرے سے محو گفتگو تھے، لیکن انہیں دیکھ کر سب خاموش ہو گئے۔ خلیفہ ہشام بن عبد الملک نے حضرت عطا بن ابی رباح کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، ابو محمد کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے فرمایا، امیر المومنین حرمین شریفین کے باشندے، اللہ جل جلالہ کے مہمان اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی ہیں، میری گزارش ہے کہ ان کے وظائف مقرر کر دیں۔ خلیفہ نے اپنے منشی کو مخاطب ہو کر کہا، مکہ مدینہ کے تمام باشندوں کو سال بھر کے اخراجات کی حکومت کی طرف سے ادائیگی کا حکم لکھ دیجئے۔ پھر پوچھا، میرے لائق اور کو خدمت؟ فرمانے لگے، ہاں امیر المومنین، اہل حجاز اور اہل نجد اصل عرب اور اسلام کے سپوت ہیں، میری تجویز یہ ہے کہ ان کے صدقات کا وافر حصہ انہی پر لٹا دیا جائے۔ خلیفہ نے یہ تجویز سنتے ہی کاتب کو تعمیل کا حکم دیا۔ پھر پوچھا، ابو محمد میرے لیے اور کوئی خدمت؟ کہنے لگے، امیر المومنین سرحدوں پر دفاعی خدمات سر انجام دینے والے مجاہدین بڑی اہم خدمت انجام دیتے ہیں، جب بھی کوئی دشمن ملک کی طرف بری نگاہ سے دیکھتا ہے تو اس کے مقابلے میں سینہ سپر ہو جاتے ہیں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ انہیں بہت کم معاوضہ دیا جاتا ہے، اگر یہ بھوک کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تو یاد رکھنا ملک کی سرحدیں غیر محفوظ ہو جائیں گی۔ یہ سنتے ہی خلیفہ نے وہاں وافر مقدار میں راشن بھیجنے اور مزید سہولتیں پہنچانے کا حکم دیا۔ پھر پوچھا، ابو محمد میرے لائق اور کوئی خدمت؟ فرمایا، ہاں امیر المومنین ذمی لوگوں سے ان کی طاقت سے بڑھ کر ٹیکس وصول نہ کیا جائے۔ خلیفہ نے یہ حکم بھی فوراً نافذ کر دیا کہ کسی ذمی سے طاقت سے بڑھ کر ٹیکس وصول نہ کیا جائے۔ پھر پوچھا، ابو محمد میرے لائق اور کوئی خدمت؟ فرمایا، امیر المومنین ہر وقت اپنے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، یاد رکھو تجھے اکیلا پیدا کیا گیا اور اکیلے ہی مرو گے، اکیلے ہی قبر سے اٹھائے جاؤ گے۔ اللہ کی قسم کوئی بھی ان درباریوں میں سے تمہارے ساتھ نہ ہوگا۔ خلیفہ عبد الملک ہشام بن عبد الملک سر جھکائے زار و قطار رونے لگے۔ اسے روتا چھوڑ کر حضرت عطا بن ابی رباح وہاں سے اٹھ کر چل پڑے اور میں بھی ساتھ ہو لیا۔ جب ہم محل کے دروازے پہ پہنچے تو ایک آدمی بھری ہوئی تھیلی لے کر آیا اور حضرت عطا بن ابی رباح سے کہا کہ یہ آپ کے لیے خلیفہ نے بھیجی ہے، قبول فرمائیں۔ پوچھا، کیا ہے؟ اس نے عرض کی کہ اس کا تو مجھے علم نہیں، خلیفہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ فرمانے لگے، افسوس صد افسوس، میں نے یہ باتیں ذاتی فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں کی تھیں۔ اور ساتھ ہی یہ آیت تلاوت فرمائی، اس پہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو پروردگار عالم پر ہے، اور تھیلی لینے سے انکار کرتے ہوئے محل سے باہر آ گئے۔ بخدا یہ خلیفہ کے پاس گئے اور پھر وہاں سے اٹھ کر آ گئے اور وہاں سے ایک قطرہ پانی بھی نہ پیا۔ حضرت عطا بن ابی رباح نے 100 سال عمر پائی، عمر بھر علم و عمل کو اپنا سرمایہ حیات سمجھا، ساری زندگی نیکی اور تقوی کے خوگر رہے، پوری عمر لوگوں سے بے پرواہی اور اللہ کی طرف راغب رہے۔ جب موت کا وقت آیا تو دنیا کے بوجھ سے کندھوں کو آزاد پایا، نیک اعمال تو آخرت کے لیے وافر مقدار میں تھے۔ اس کے علاوہ 70 حج کیے، 70 دفعہ میدان عرفات میں وقوف کا موقع ملا۔ اس دوران مسلسل اللہ کی رضا اور جنت کا سوال کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور جہنم سے پناہ مانگتے رہے۔